السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے ARY ڈیجیٹل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، کل تو میں نے ایک لائن ہی بولی تھی، میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا، کرنے والا خالصتاً کلی ذات میرے اللہ کی ہے، اور میں پریڈکشن بھی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں یہ میرا علمی اندازہ ہے، اگر رب چاہے گا تو ہو جائے گا، رب چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا، اس وقت سب سے زیادہ ہاٹ ایشو یہی بنا ہوا ہے، جنرل بپن راوت کی جو ڈیتھ ہوئی یہ تمل ناڈو میں چاپر کے اندر۔ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا، میں نے پچھلے پروگرام میں کچھ باتیں عرض کی تھی کہ یہ سورج گرہن جو ہے یہ کیا کیا ہو سکتا ہے، اس پہ جملے دیکھ لیجئے گا، پچھلے اتوار کا ہے، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اور پڑھے لکھے کو فارسی کیا، چیک کر لیجئے گا، یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے ARY کی، کہ میں نے عرض کیا تھا کوئی بڑی شخصیت، کوئی بڑا لیڈر، کوئی ہائی پروفائل آدمی اچانک ڈیتھ یا اچانک کوئی حادثہ یا ایسی چیز ہو جانا۔ اور پھر جب میں انڈیا پہ آیا تھا تو میں نے کہا تھا انڈیا کے جو 3 علاقے ہیں بہت زیادہ متاثر ہوں گے، اس میں نے سیلاب، نیچرل کلیمٹی یا آپ اس کو قدرتی آفات کے حوالے سے بھی کہا تھا، اس میں نے نام لیا تھا اڑیسہ، کیرالہ اور تامل ناڈو۔ حادثہ کہاں پہ ہوا، سورج گرہن کے کتنے دن کے اندر ہو گیا، اور انہونی چیز، یعنی دنیا اس پہ پاگل ہے کہ اتنا صرف اس چاپر ہے یہ، لیکن اس کے اندر ہو گیا، اس کے پیچھے مگر ہیں بہت ساری چیزیں، لیکن میں کیوں بتاؤں۔ اب میں ایک چیز پہ آ رہا ہوں، دیکھیں انسان کو منافقت نہیں کرنی چاہیے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن میں بڑے بڑے لڑکوں کو دیکھ رہا ہوں، اوہو یہ بڑا وہ ہو گیا، بڑا اندھوناک تھا، بڑا یہ تھا۔ بھائی میرے، ہماری قوم کی یادداشت دیکھیں، جن لوگوں نے ایک ڈپلومیسی کی لینگویج وہ اپنی جگہ ہے، لیکن بہت سارے لوگ میں دیکھ رہا ہوں اینکرز جو اس پہ کچھ نے بات کی ہے، ایک چیز ذہن میں مت بھولیں، کسی کی موت پہ میں قطعی طور پہ خوش نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی دشمن بھی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے پیورلی معاملات ہیں، پریڈکشن کا ہونا۔ اور ایک چیز اور بولی تھی، اسی پٹی میں نے کہا تھا انڈیا، پاکستان، یہ ریجن، چائنا، یہ سب بہت ساری باتیں بولی تھی، اور ایک بولا تھا کوئی زلزلہ، کوئی چیز۔ میں کہتا ہوں ہم کراچی والوں کو اللہ تعالیٰ کا اتنا جتنا شکر ادا کرے نا، سجدے سے سر نہ اٹھائیں تو وہ کم ہے۔ پہلی دفعہ گو کہ اس کا میگنیٹیوڈ 4.1 کا تھا سپوز، اور اس کا سینٹر پوائنٹ بھی کراچی کے اندر، یہ ان یوزول چیز تھی۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر یہ 6.1 ہوتا یا اس سے اوپر ہوتا تو کنکریٹ کا قبرستان بن جاتا۔ یہ میں آپ سے کیا عرض کیا تھا، آپ پچھلا پروگرام ضرور دیکھیے گا سورج گرہن پہ جو کیا ہے، اور کوئی کسی یوٹیوب چینل پہ نہ جائیے گا، صرف ARY کا وہ بغیر ایڈٹ کیا ہوا سارا پروگرام ہے، ARY ڈیجیٹل جہاں لکھا ہوا اس ویب سائٹ پہ دیکھیے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک ویک اپ کال ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو کہہ رہا ہوتا ہے سدھر جاؤ، اپنے چیزوں کو درست کر لو، کیونکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سمجھنے والے کے لیے بہت کچھ ہے، نہ سمجھے اس کی اپنی مرضی ہے، میرا کام ہے بولنا، اور جو ایمانداری سے بولنا چاہیے وہ میں بول دیتا ہوں، اپنے علم کے حساب سے جتنا اللہ عطا کرتا ہے پنجتن پاک کے صدقے، باقی اس کا ہونا نہ ہونا خالصتاً میرے اللہ کے اختیار میں۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ آیا کراچی میں، لیکن اللہ نے رحم کیا، زلزلہ جو آیا تھا۔ اب میں آ جاتا ہوں اس پہ جنرل بپن راوت پہ۔ میں یہ کہہ رہا تھا ہماری قوم کی یادداشت بڑی کمزور ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، کشمیری مسلمانوں کے ساتھ جو اس وقت تک ہو رہا ہے، who was leading؟ جو انڈین آرمی کی طرف سے یہ جو مسلمان کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، ان کی جانیں نہیں ہیں، ان کا خون نہیں ہے، ان کا جرم یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔
تو اس لیے سب کچھ اس کے لیے سب کچھ معاف. اور پھر بڑے بول سے توبہ کرنی چاہیے. پاکستان کے حوالے سے اس شخص نے جتنی باتیں کی اور کی، ایک بات میں پوچھتا ہوں، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو برا لگے گا خاص طور پہ، لیکن میں خدا نہ خواستہ میں ایک تو یہ پرسپشن جو بنا ہوا ہے کہ میں انڈیا سے چڑھتا ہوں، یہ ہوتا ہوں، نہیں. مجھے انڈیا میں بہت اچھے میرے دوست بھی ہیں، انڈیا سے مجھے کوئی پرابلم نہیں. پرابلم مجھے کس سے؟ آر ایس ایس سے، بی جے پی سے، وہ فاشسٹ نظریے سے جو ڈسکریمنیٹ کرتا ہے مسلمانوں کو اور کرسچنوں کو انڈیا میں، جن کا جینا حرام کیا ہوا ہے. چاہے وہ یو پی میں تو سب سے زیادہ یہ چیز ہے آج کل. ان صاحب نے بڑی بڑی باتیں کی، حالانکہ اس کے پوچھے میں نے اس پہ پورا کام کیا ہے. اس بندے کی راشی کیپریکون تھی اور یہ سارا کھیل ہوا ہے منگل اور راہو کا. بولنے کو بہت کچھ بول سکتا ہوں، اور ابھی یہ ابتدا آپ دیکھیے گا قدرتی طور پر کیا کیا چیزیں ہوں گی جو اگر وہ لوگ سننا ہے تو ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ گرہن کے بعد جو میں نے ایک بات کہی ہے کہ جب منگل اور راہو کا کمبینیشن ہوتا ہے اور اوپر سے سیٹرن کا تڑکا لگا ہوا ہو تو کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کس طرح انسان کے انجام ہوتے ہیں. ہاں، میں نے بندے کا جو ہارس کو میرے پاس اویلیبل تھا، میں نے دیکھا یہ ہے کہ اپنے ملک کے ساتھ وہ ڈگنیٹی کے ساتھ چلا گیا اور ایک اس کو ان کے ملک کے اندر. لیکن ہمارے لیے ہم کو ایک چیز نہیں بھولنی چاہیے، جس طرح ان کے ویوز، ان کا میڈیا پاکستان کے لیے سوچ رکھتا ہے، پاکستان کے مذاق اڑاتے ہیں یہ، اور خاص طور پہ یہ اکانومی پاکستان کر رہا ہے نا، کرنے دے. اللہ تعالیٰ دکھائے گا بہت جلد کہ اکانومی میں اور دنیا کے اندر اکانومی میں کیا ہوتا ہے، وہ بھی نظر آ جائے گا. ہمارے پاس اتنے ریزرو ہیں، ہمارے پاس یہ وقت یوں پینڈولم چلتا ہے، کبھی خوشی کبھی غم، اور ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. میں جو بول رہا ہوں تو میں ایسے ہی نہیں بول رہا. اگر کوئی اسٹرالوجی پہ مجھ سے اس بات پہ آرگومنٹ کرنا چاہے، چاہے وہاں سے چاہے یہاں سے، تو آن کے بات کر لے. ایک وقفہ لیتا ہوں، وقفے کے بعد گفتگو مکمل کرتا ہوں. ایک دفعہ ہمایوں محبوب آپ کو پھر خوش آمدید کہتا ہے. اور خواتین حضرات، ہمیشہ آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، سوشل میڈیا پہ میری کوئی کنیکٹیویٹی نہیں اور میرے نام سے فیک آئی ڈیز بنی ہوئی ہیں، یوٹیوب چینل بھی فیک چل رہے ہیں. ان کو بالکل سبسکرائب نہ کریں بلکہ ختم کریں اس کو. اور جو فیس بک پہ، لنکڈ آن، ٹویٹر، انسٹاگرام، سب فیک، سب جعلی ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ ضرور ہے، بے ایمان کو، دھوکے باز کو، ظالم کو تھوڑی ڈھیل ضرور دیتا ہے، لیکن جب میرا رب کھینچتا ہے رسی تو پھر منہ کے بل پلٹاتا ہے. یہ میں اپنی جو میری فیک آئی ڈیز آپریٹ کر رہے ہیں ان کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. دوسری چیز، خواتین حضرات، مودی صاحب جو انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں، ان کے حوالے سے میں نے کہا تھا، اگر آپ میرے پروگراموں کو ریگولر واچ کرتے ہیں تو آپ ایک جملہ میرا سنیں گے، نومبر گزرنے دو پھر دیکھیے گا مودی جی آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. نومبر گزرنے دو. میں نومبر پہ بار بار ایمفیسائز کر رہا تھا. پہلے کسانوں کے آگے سرنڈر، اب ان کی تمام باتیں مان لی، ظاہر دھرنا کال آف کر رہے ہیں وہ. دویم، بلوچستان کے اندر، فاٹا کے اندر کس ملک اور کس ایجنسیوں نے اس کے اندر گند کیا وہ آپ کو معلوم ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ناگالینڈ میں کیا کروا دیا. اس وقت ناگالینڈ بہت زیادہ، جسے کہہ لیں کہ، اور یہ مت بھولیے گا، یہ اسی ناگالینڈ از اے پارٹ آف 7 سسٹر اسٹیٹس جو ہیں، جس میں اروناچل پردیش اور وہ جو سلیگوری کوریڈور جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہے، جہاں پہ چائنا بیٹھا ہوا ہے. تو بات یہ ہے، جو انسان پلاننگ لے کے چلتا ہے. اور میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، یہ 4 آدمیوں کا نیکسس تھا، جناب مودی صاحب، امت شاہ، پلس بپن راوت، اور چوتھا اجیت ڈوول. اس میں سے اب یہ کیا ہوا، کیسا ہوا، میں اس پہ نہیں جاتا، نہ میرا کام ہے کہ میں انویسٹیگیشن کروں. اور اگر میں بھی بولنا بھی چاہوں اور مجھے کچھ اللہ تعالیٰ علم کے حوالے سے کچھ چیز بھی بتا رہا ہو تو میں کبھی نہیں بتاؤں گا، کیونکہ میرے لیے انیمی ہے. میں منافق نہیں ہو سکتا. انسانیت بہت اچھی چیز ہے، جو سویلین یا جو وہ اچھے لوگ
ان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے ان کا مجھے بھی دکھ ہوتا ہے، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، کرسچن ہو، جیو، کوئی بھی ہو، مظلوم انسان کے ساتھ نہیں۔ لیکن اگر آپ میرے لیے برا سوچتے ہیں اور میرے لیے برا سوچیں، اس سے کوئی پرواہ نہیں، لیکن میرے وطن پاکستان کو اگر کوئی اللہ نہ کرے اس کو نقصان پہنچانے کا سوچتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ میرا ہی نہیں، وہ اللہ کا بھی سب سے بڑا دشمن ہے۔ اور میری اس بات کو میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں، اس کو کبھی لائٹ نہ لیجیے گا۔ اگر کوئی ولی اللہ یا کوئی اللہ کا نیک بندہ ملے تو میری بات کو کنفرم کیجیے گا۔ آج میں پھر وہی اپنی بات دہرا رہا ہوں جو میں سالوں سے دہراتا ہوں کہ اگر کوئی پاکستان کے ساتھ برا چاہتا ہے، برا کرتا ہے، برا سوچتا ہے یا برا کیا ہے، تو یہاں تو اللہ اس کو آخرت میں تو اس کا ٹھکانہ اب انڈوز کرا لے کہ وہ جہنم ہے، اور اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اسے بہت کچھ دکھائے گا۔ 10 مثالیں ہیں میرے پاس بتانے کے لیے، لیکن کچھ لوگوں کو برا لگ جائے گا، اور میں نہیں چاہتا، کبھی بھی میں کوئی ایسی بات نہیں بولتا جس سے خدا نہ خواستہ کوئی فتنہ فساد پھیلے۔ تو پاکستان ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے۔ پاکستان پہ اس وقت مسئلے جو فائنینس کے چل رہے ہیں وہ بھی اللہ کرم کر دے گا، رب نے جس سے جو کام لینا وہ لینا ہے۔ لیکن ایک لمحے کو اس بات پہ بھی غور کیجیے گا، ایسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہو رہا ہے وہ تو میں چپ کر کے دیکھ رہا ہوں، آپ سے عرض بھی کرتا رہتا ہوں، لیکن یہ بھی سوچیے گا ہمارے اندر کیا کیا برائیاں جو ہیں من حیث القوم جمع ہو گئی ہیں۔ ایک چیز لینے جاؤ، ایک دکان پہ کچھ پرائز ہوتے ہیں، اس سے آگے کچھ پرائز ہوتے ہیں، اس سے آگے کچھ پرائز ہوتے ہیں، تو یہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ پھر مہنگائی جو ہوئی ہے اس کا وہ بہت بڑا پرابلم ہے، غریبوں کو انشاءاللہ تعالی اللہ اس سے جو ہے مہنگائی سے جان چھٹوائے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتر فیصلے ہوں۔ اور یہ جو ہم پہ ایک جسے کہنا چاہیے عالمی قوتیں، ظاہر ہے دیکھیں جب آپ زندگی کو اپنی مرضی اور اپنی غیرت کے ساتھ گزاریں گے تو قیمت تو دینی پڑتی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، اللہ تعالیٰ کہاں سے راستے بنائے گا، کس طرح بنائے گا، یہ میرے رب کا اختیار ہے۔ یقین اللہ پہ پکا ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، اب جب بات کر رہا ہوں گرہن کے حوالے سے، ہمیں پاکستان کے حوالے سے بھی خاص طور پر یہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں میں ایک بات کہوں، جن لوگوں کا کام ہے، جو ہماری ماشاءاللہ سے انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، وہ اپنی جگہ کام کر رہی ہوں گی، لیکن بارڈر کے اوپر ایکٹیویٹیز اور کہاں تک آنا، کن چیزوں کو کہاں تک لے جانا، سمجھنے والے اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے، ہمیں چوکنا ہمیشہ رہنا چاہیے، اور ماشاءاللہ سے ہیں۔ اور بات یہ کہ دنیا کے اندر یہی گرہن، ابھی میں نے آپ سے کہا یہ ابتدا ہے، یہ ابتدا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے گا کیسی کیسی ان یوزل چیزیں آپ کو اگلے 4-5 مہینے میں پھر نظر آئیں گی۔ وہ جب نیو ایئر کی پریڈکشن دوں گا تو اس میں وہ شامل کروں گا۔ تو بات یہ، اللہ تعالیٰ جو، اب میں ان لوگوں سے کیا بات کروں جو کہتے ہیں جی ان گرہن ورہن سے کچھ نہیں ہوتا، کیوں اس سے پہلے کیوں نہیں ہوگا، اس کے فوراً بعد کیوں ہوا، اسی جگہ پہ کیوں ہوا، انہی دنوں میں کیوں ہوا، تو اس کا مطلب کوئی چیز تو ہے نا۔ اومیکرون کا جو اپنا ویریئنٹ آیا وہ کیوں آیا، چاند گرہن کے بعد کیوں آیا، ڈسکور کیوں ہوا، پہلے کیوں نہیں آیا، اسی ایریا میں کیوں ہوا جہاں پہ چاند گرہن کے افیکٹس آ رہے تھے، یا جہاں دنیا بوٹسوانا، ساؤتھ افریقہ، یہی افریقہ سے نکلا نا۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ سپریڈ ہو سکتا ہے، پھیل سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ اس میں کیجولٹی والی جو فیکٹرز ہیں وہ کم ہے، اور اللہ تعالیٰ محفوظ کرنے والا ہے۔ اللہ نے پچھلے کرونا کے اندر بھی پاکستان کو سب سے زیادہ بہتر رکھا اور محفوظ رکھا، اور اللہ آئندہ بھی ہمیشہ رکھے گا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ میں نے پچھلے پروگرام میں ایک بات کہی تھی نا، دعا مانگتے رہا کریں، کوششیں بھی اپنی جگہ، لیکن دعا مانگتے رہا کریں۔ جو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ پاکستان کے جو محب وطن، جو پاکستان کا درد، پاکستان کے لیے اپنے دل میں اچھا جذبہ رکھتے ہیں، ان کی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہمیشہ
مسرت اور کامرانیوں سے نوازے، اور جو اس کے لیے برا چاہتے ہیں، برا سوچتے ہیں یا برا کرتے ہیں، میرا ایک جملہ ہوتا ہے، چاہے وہ اندرونی ہو چاہے وہ بیرونی ہو، اللہ تعالیٰ نیست و نابود کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی رہنے چاہیے ہر ایک کو۔ امت مسلمہ دیکھیں، یہ مجھے بہت سارے لوگ، یار چھوڑو یہ امت مسلمہ، نہیں، غلط بات ہے۔ امت مسلمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ امت مسلمہ کا لفظ ضرور جو امت کے لیے مانگو، جس کو اللہ سب کو ہدایت دے، لیکن ہمارا فرض ہے ہم حدیث کو فالو کریں، اور اللہ تعالیٰ اس کے امت کے لیے آپ مانگیں گے، اللہ تعالیٰ مجھ پر، آپ پر، سب پہ اپنا کرم کرے گا۔ لیکن آپ پاکستان، جیسا کہ میں نے کہا، یہ ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے، تو اس کے لیے میں اگر مانگتا ہوں تو اس کے لیے میرے پاس 1000 ریزن ہے، اور میری تو دعا ہے میرے وطن کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی کرم نوازیوں میں رکھے۔ خواتین و حضرات، ایک بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد یہ گفتگو ختم کرتا ہوں۔ پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ تو یہ جو ابھی آسمان پر ایسٹرولوجیکل پوزیشن بنی ہوئی ہے، آپ دیکھیے گا، میں تقریباً 3 سال سے یہ کہہ رہا ہوں، انڈیا کو بہت ساری چیزیں مودی صاحب کو نظر آئیں گی کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور یہ کیا سوچا تھا، کیا ہو گیا، کیا کرنا چاہیے تھا، وہ میں وقتاً فوقتاً یاد دلاتا رہتا ہوں اور باتیں بتاتا رہتا ہوں۔ اور مجھے ایک حیرت بھی ہوتی ہے کہ ان کے پاس بے شمار ایسٹرولوجر ہوں گے، ظاہر ہے اس ملک کے اندر بہت سارے بڑے صاحب علم لوگ ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ، جب انسان دیکھیں، ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا، جب اپنی پسند اور ناپسند کے چکر میں پڑ جاتا ہے نا، تو پھر وہ علم کے ساتھ بے ایمانی کرنے لگتا ہے۔ دعا مانگنا ایک الگ چیز ہے، لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ بولنا مناسب ہے۔ ہاں، پاکستان کے حوالے سے میری یہ پرابلم ہے یا میرا مسئلہ ہے، اگر کوئی اچھائی نظر آئے گی میں ضرور بولوں گا، برائی اگر نظر آئے گی تو میں اللہ سے دعا کروں گا اور اس کو بھی شوگر کوٹڈ کروں گا، یہ میرا فرض بھی بنتا ہے اور یہ میرا ایمان بھی ہے۔ اور مجھے دکھ اور افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو بلا سوچے سمجھے پاکستان کے حوالے، پاکستان نے ہمیں کیا دیا، پاکستان ایک مایوس، آپ دیکھیں آج کل قوم، میں خاص طور پہ اپنے نوجوانوں سے، جو ینگ جنریشن ہے ان سے مخاطب ہوں، قطعی مایوس نہ ہو، قطعی ڈس اپوائنٹ نہ ہو، یہ دشمن کی چال ہے کہ اس ملک کا ٹیلنٹ جو ہے وہ ڈرین آؤٹ کیا جائے اور اس ملک کی جڑوں کو کمزور کیا جائے، لیکن کر نہیں پائیں گے۔ کر لیں جتنی کوشش، وہ رب العزت کی ذات بیٹھی بھی۔ صرف ڈر مجھے کیا لگتا ہے، ڈر مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو من حیث القوم درست نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے میں چاہوں تو تمہیں پتہ بھی نہ چلے ایسی قوم لے آؤں اور تم کو اٹھا کے پھینک دوں جن کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ گناہ کیا چیز ہوتی ہے، اور وہ اللہ کی زمین پر عدل کو قائم کریں، عدل کو قائم کریں۔ عدل، اللہ سے بڑا عادل کوئی نہیں ہے کائنات میں، وہ عدل کہہ رہا ہے۔ 2-3 چیزیں اگر ہمارے معاشرے میں صحیح ہو جائے نا، ایک جھوٹ ختم ہو جائے، ایک بے ایمانی اور دھوکے بازی، کم از کم یہ 2 چیزیں ہر آدمی اپنے اپنے پروفیشن کے لحاظ سے اس کو ختم کر دے تو اللہ تعالیٰ 100 نعمتیں دنیا میں ہمیں زمین سے پھاڑ کے نکلوا دے گا۔ اور سب سے اچھا کام یہ، جو جس جگہ کام کر رہا ہے وہ اپنا کام ایمانداری سے کرے، یہ بھی ایک طرح سے ملک کی خدمت ہے۔ اور ایک چیز میں عموماً لوگ مجھ سے مشورے پوچھتے ہیں کہ کون سی فیلڈ صحیح ہے، میں ایک بات جنرل بول رہا ہوں، انفارمیشن ٹیکنالوجی، آئی ٹی کے اندر نوجوانوں کو چاہیے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ملک کو ریمیٹنس بھی ملے گا، زر مبادلہ بنانے کا، کاٹن، رائس یا جو ہم کرتے ہیں فروٹس یا دوسری چیزیں، ٹیکسٹائل، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ آئی ٹی کا شعبہ ایسا ہے، اس کو فوکس کریں اور اس کے اندر مہارت پیدا کریں، اور ایسا ٹیلنٹ اللہ نے پاکستان کو دیا ہے کہ جو پاکستان کو فائنینشلی بھی مضبوط کرے گا اور پاکستان کے لیے عزت کا بھی مقام بنے گا۔ اور ماشاءاللہ سے اس پہ کام ہو رہا ہے، ہماری نوجوان نسل بڑی ٹیلنٹڈ ہے۔ اس ملک نے کیا کچھ نہیں دیا، کیا کچھ نہیں پیدا ہوا، یہ تو ماضی میں لوگوں نے اس ملک کے ساتھ جو بھی کیا ہے they will pay the price۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پاکستان بھلے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، پھر بھی میں یہی کہوں گا، اور
آپ دیکھ لیجئے گا اپنی آنکھوں سے کہ انشاءاللہ تعالی اس ملک کی سالمیت، اس کی انٹیگریٹی کو انشاءاللہ کوئی نقصان پہنچانے کے قابل نہیں رہے گا، اور اس کو کچھ ہوا تو پھر سمجھ لیجئے گا کہ قیامت کبریٰ قریب آ رہی ہے، اور یہ رہے گا قائم انشاءاللہ تعالی اپنی عزت، اپنے استحکام، معاشی دفاعی ہر لحاظ سے۔ دنیا میں جب کسی ملک کو کمزور کرنا ہو نا تو دو چیزیں ان کو کر دیں، ایک وہاں مایوسی پھیلا دیں اور دوسرا وہاں کی فوج کو ویک کر دیں۔ تو آپ کو میں مثال دے دیتا ہوں، عراق دیکھ لیں، لیبیا دیکھ لیں، سیریا دیکھ لیں، کہاں پہنچ گئے وہ۔ اس چیز اور اس پروپیگنڈے کو ہم نے ناکام بنانا ہے۔ اللہ، کسی سے کوئی ذاتی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ادارہ بلند، وہ اس لیے کہ وہ میں نہیں کہہ رہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو سرحد پر کھڑا ہو کے ایک پل اس کا حفاظت میں اسلامی مملکت کی گزار رہا ہے، وہ دونوں جہان کی عبادتوں سے بڑھ کر ہے۔ تو آپ سوچ لیجئے۔ اور پھر بات آج ذرا سا میرا پرانے میں اس میں آ گیا تھا، ایک اپنے جو رو چلتی ہے اور وہ اللہ کی طرف سے چلتی ہے، تو اس چیز کو خیال رکھے۔ اور باقی سورج گرہن کے جو افیکٹس آئیں گے اگلے 4 مہینے کے اندر، جو نیکسٹ ہو رہا ہے وہ اپریل میں ہو رہا ہے، تو آپ دیکھیے گا دنیا کے اندر کیا کیا حالات ہوتے ہیں، کیا کیا واقعات ہوتے ہیں جو آپ کے دماغ حیران رہ جائیں گے کہ یار یہ کیا ہو گیا، یہ کیا چیز ہو گئی۔ اور اس کی ڈیٹیل دیکھ لیں گے۔ میں نے آپ سے کہا پچھلے اتوار کا پروگرام دیکھ لیجیے گا، تو خواتین حضرات یہ وہ باتیں تھیں جو آپ سے گوش گزار کرنے تھی، جو میرے دل میں سچائی کے تحت نظر آیا میں نے بول دیا۔ اور انسان کو جھوٹ سے کام نہیں لینا چاہیے، تمیز کے ساتھ سچ بولنا چاہیے، دروغ گوئی کو سے گریز کرنا چاہیے، یعنی جھوٹ سے۔ میں ہمیشہ ایک درخواست کرتا ہوں، انسٹاگرام، لنکڈ آن، فیس بک اور ٹویٹر جو میرے نام سے بنے ہوئے سب فیک آئی ڈیز ہیں، سب جعلی ہیں، اس پر قطعی رابطہ نہ کریں۔ اور جتنے یوٹیوب چینل میرے نام سے چل رہے ہیں وہ سب فیک ہیں، نہ ان کو سبسکرائب کریں، نہ اس پہ ویوز دیں۔ سیدھا ARY ڈیجیٹل کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں اپلوڈ ہو جاتا ہے یہ پروگرام، دیکھ لیجئے اس کو، وہ بغیر ایڈٹ کیا ہوا ایک پراپر پروگرام آپ کو نظر آئے گا۔ اور جب میں بناؤں گا یوٹیوب چینل میں خود آپ کو بتاؤں گا۔ تو خواتین حضرات مجھ سے رابطہ کرنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، ARY کے علاوہ وہ جگہ ہے ہوٹل پل کانٹیننٹل کراچی، PC ہوٹل کراچی، وہاں کا میرا نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں، 021 کوڈ ہے کراچی کا 35685501۔ ایک نمبر یہ، دوسرا نمبر ہے 02135685021۔ پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے آپ ان نمبروں پہ دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7:30 تک کال کر کے میرے اسسٹنٹ سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اور جو بیرون ملک یا اوورسیز سے مجھے کال کرنا چاہیں ان سے درخواست ہے کہ انہی 2 نمبروں پہ کال کریں، میرے اسسٹنٹ کو کہیں کہ ہمایوں کو واٹس اپ IMO باٹم جو بھی ٹیکنالوجی اس پہ ویڈیو پہ دکھا دیں، میں بھی آپ کو دیکھ لوں، آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں، تاکہ دونوں طرف اطمینان ہو جائے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، میرے ملک پاکستان پر، پاکستانی قوم پر، ہر پاکستان سے جو محبت کرتا ہے اس شخص پر اور امت مسلمہ پر اپنا خاص کرم کرے، اس کے بعد کل عالم پر اپنا رحم کرے۔ ہمایوں محبوب کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر اسی جگہ اسی شو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے بہت شکریہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔